That works.
جس کے ذریعے اب فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے اور یہ کام اور دوسری چیز ہے محبت، عشق۔ اصحاب پیغمبر میں یہ دونوں چیزیں بدرجہ اٹھام موجود تھی۔ آپ بھی اور عشق بھی۔ عقل بہانے ڈھونڈتی ہے، دلائل تلاش کرتی ہے۔ عشق جو ہے یہ عقل کو مغلوب کر کے فوری طور پر اپنے فیصلے کر دیتا ہے۔ صحابہ میں یہ دونوں مادے موجود تھے، لیکن کچھ مواقع پر ان پر عشق غالب آ جاتا ہے، محبت غالب آ جاتی اور عقل مغلوب ہو جاتی۔ اور کبھی عقل غالب آ جاتی اور عشق مغلوب ہو جاتی۔ صحابہ کی مقدس جماعت میں صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کی طبیعت میں یہ دونوں چیزیں برابر ہو، مجال ہے کبھی عشق غالب آ گیا ہو اور عقل پیچھے رہ گئی، اور کبھی عقل غالب آ گئی ہو اور عشق پیچھے رہ گئی۔ کبھی نہیں، عقل اور عشق کا حسین امتزاج جو ہے وہ صدیق اکبر۔ اس پر میں تاریخ اسلام سے کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ ایک مثال میں نے گزشتہ دنوں پیش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت سب صحابہ پر عشق غالب آیا۔ وہ جو محبت تھی، نبی پاک سے تعلق تھا، اس نے غلبہ پا لیا۔ کسی کی زبان بند ہو گئی، کسی کے ہوش اڑ گئے، حضرت عمر نے تلوار نکال لی۔ صرف صدیق اکبر تھا جو بڑی استقامت سے قائم رہے اور انہوں نے سب صحابہ کو سمجھایا کہ جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے
معبود نہیں ہے کہ ان پر موت نہ آئے، وہ تو تمہارے محبوب ہیں اور انہوں نے آج موت کا ذائقہ ان میں یہ نہیں ہوا کہ عشق غالب آ گیا، عقل مغلوب ہو گئی۔ بڑا زبردست مزاج پایا ہے عام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک منٹ کے لیے صلح حدیبیہ کا معاہدہ پڑھیں۔ صلح حدیبیہ میں میرے نبی مکے سے صرف 6-7 کلومیٹر پہ تھے۔ یہ 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آئے۔ انہوں نے احرام باندھے ہوئے 6 سال کے بعد یہ اپنے وطن میں آئے۔ 6 سال مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم نہیں آنے والے، اس میں ہماری توہین ہے، ہماری بے عزتی ہے۔ کل تک تم ہمارے ساتھ لڑتے رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ لڑتے رہے ہیں، آج ہم تمہیں چین سے مکے میں آنے دیں گے؟ ہم نہیں آنے دیں۔ میرے آقا نے حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کے مکے والوں کو سمجھاؤ کہ میں لڑنے نہیں آیا، صرف 3 دن کی اجازت دے دو، ہم عمرہ ادا کرنے کے بعد واپس چلے جائیں۔ حضرت عثمان کے مذاکرات ناکام ہو، مشرکین مکہ نے کہا ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مشرکین کا ایک وفد آیا، مذاکرات ہوئے، ناکام۔ ابھی میرے نبی اسی حدیبیہ میں، دوسرا وفد آیا جس کا سربراہ سہیل ابن عمرو ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اچھی فال ہے، اب اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ سہیل کا معنی ہی آسانی کا ہے۔ یہ جب مذاکرات مکمل ہوئے، اس کی جو شکیں تھی نا، اس میں ایک شک بڑی عجیب تھی۔ ہمارا کوئی آدمی مکے سے مدینے جائے گا نا تو تمہیں واپس کرنا، اور تمہارا کوئی بندہ مدینے سے مکے آئے گا نا، ہم واپس نہیں کریں۔ یہ شک تو آج ہمارے سامنے بھی آئے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ برابری کا تو معاہدہ نہیں نہ ہو۔ کچھ سالوں کے لیے جنگ بندی ہو، ہم آپس میں نہیں لڑیں، ایک دوسرے کے مخالفین کے خلاف ان کی مدد بھی نہیں کریں۔ اگلے سال تم آ جاؤ، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آ جاؤ، ہتھیار نہیں لاؤ گے، 3 دن کی تمہیں اجازت۔ بظاہر یہ ساری شکیں مسلمانوں کے خلاف، کمزوری پر مبنی نظر آ رہی ہیں، کمزوری پر۔ میرے آقا نے ان تمام شکوں کو قبول کر اسی اسنا میں ابو جندل آ گئے، ان کے ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہتھکڑیاں ہیں۔ انہوں نے اپنے زخم دکھائے کہ کس طرح مکے والوں نے مجھے مارا ہے، اور آج میں بڑی مشکل سے
بھاگ کے یہاں آ گیا ہوں۔ سہیل نے کہا اسے واپس کرو، معاہدہ ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ابھی دستخط نہیں ہوئے، معاہدہ مکمل نہیں ہوا، اس لیے اس کی واپسی کیسے؟ سہیل نے کہا اگر تم واپس نہیں کرتے ہو تو معاہدہ ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے روتے ہوئے ابو جندل سے کہا بیٹا میں معاہدے کا پابند ہوں، تم واپس چلے۔ ایک منٹ کے لیے وہ ماحول سامنے لائی، جب وہ رو رہا، زخم دکھا رہا، مجھے کس طرح مارا گیا، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، آپ مجھے پھر ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تیرے لیے اچھا راستہ نکال دے گا، تم میری بات کو مانو اور واپس چلے گا۔ ابو جندل واپس چلے۔ بظاہر یہ معاہدہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، کمزوری ہے۔ حضرت عمر جیسا آدمی وہ گھبرائے، پریشان ہوئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں، ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، جنگ کرنے کی طاقت ہے، پھر یہ دب کے معاہدہ کیوں؟ وہ میرے نبی کے خیمے میں، ہم سچے نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل۔ ہمارے پاس قوت نہیں ہے؟ بالکل۔ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل۔ پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے آقا نے صرف ایک جملہ کہا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ اس کی وضاحت نہیں کی میرے نبی۔ اس میں چھپے ہوئے راز کیا ہے یہ میرے نبی نے نہیں بتایا، یہ نبوت کی آنکھ دیکھ رہی تھی، نبوت کی آنکھ دیکھ رہی تھی۔ اس وقت جنگ ہوتی ہے نا، اس کے نقصان کیا ہیں۔ پھر میرے نبی کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے دو دشمن ہیں، ایک مشرکین مکہ، ایک خیبر کے یہودی۔ ہم بیک وقت دونوں محاذوں پہ نہیں لڑ سکتے۔ میرے نبی نے کچھ سالوں کے لیے مشرکین مکہ سے جنگ بندی کا معاہدہ کیا اور خیبر کے یہودیوں کا نام و نشان مٹا کے رکھا۔ حدیبیہ سے واپس آئے تو آپ نے خیبر پہ چڑھائی کر۔ یہ سب کچھ نبوت کی آنکھ دیکھ رہی، کسی صحابی کی نظر اس پر نہیں پہنچ رہی کہ جنگ بندی کے فائدے کیا ہیں۔ ایک تو خیبر کو مزہ چکھائے یہودیوں کو، دوسرا فائدہ یہ تھا کہ آمد و رفت شروع ہو جائے گی، تجارت کے لیے مدینے کے لوگ مکے آئیں گے، مکے کے لوگ مدینے آئیں گے۔ تو یہ مکے والے جب ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے اخلاق دیکھیں گے، ہماری دعوت سنیں گے، ہمارا پیغام سنیں گے، ہمارے حالات سے واقف ہوں گے تو رنگ بدلے گا۔ خدا گواہ ہے کہ 18 سالوں کی محنت سے مکے کے اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے حدیبیہ کے معاہدے کے 1 سال بعد میں مکے کے لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ کون سی آنکھ دیکھ رہی ہے؟ نبوت کی آنکھ۔ اس کا فائدہ اس معاہدے کا کیا ہے؟ اب تو ہم دب کے معاہدہ کر رہے ہیں، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ہم دب کے معاہدہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں چھپے ہوئے جو رموز و اسرار ہیں نا،
اس پر کسی کی نظر نہیں پہنچ رہی. وہ 2 سالوں کے بعد جا کے لوگوں کو پتا چلا اس معاہدے کے تو نتائج بڑے زبردست نکلے. یا رسول اللہ ان کا کوئی بندہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم نے واپس کرنا ہے، اور ہمارا کوئی بندہ مکے چلا جائے اسلام سے پھر کر، دین سے پھر کر، تو وہ واپس نہیں کریں گے. یہ معاہدہ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا جو ہمارا بندہ دین سے پھر کر مکے چلا جائے گا اساں اس کو کی جائے، ہم نے اس سے کیا لینا. ایک یہ، دوسرا یہ کہ ہمارا بندہ جائے گا کیوں؟ پھر بت پرستی کی طرف چلا جائے گا. ہمارا کوئی بندہ دین اسلام چھوڑ کے ادھر نہیں جائے گا. کہ دین اسلام حق ہے، سچ ہے. یہ جو آج لوگوں سے کہا جاتا ہے بدیالوی دن نہیں لگنا تو اس دیا تقریراں نہیں سننی اور اس کی گفتگو نہیں سنی، میں تو آپ سے کہتا ہوں آپ ان کی گفتگو سنا کریں، جائیں سنیں، ان کی تقریریں سنیں. یہ جو فیس بک پہ وہ بولتے رہتے ہیں، تقریریں کرتے رہتے ہیں قبر پرستی پر، عرس پر، 11ویں پر، بدعات پر، میلاد کے جلوس پر، جتنی تقریریں وہ کرتی ہیں سنو. مجھے کوئی خطرہ نہیں، مجھے اپنے مقتدیوں پر اعتماد ہے کہ میں نے انہیں قرآن سنایا ہے. وہ خواب سن کے، قصے سن کے، کہانیاں سن کے، کرامتیں سن کے، جھوٹی روایتیں سن کے، انہوں نے کیا معلوم ہونا ہے؟ کوئی خطرہ نہیں کہ ہمارا بندہ ادھر جائے گا، وہ کوئی دلیلیں دیں گے. کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ غیر اللہ کی پکار پر کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ 20ویں پارے کی ابتدا میں میرے رب نے 5 عقلی دلیلیں دی ہیں. امن خلق السماوات والارض، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. بھلا کون ہے جو بے کس اور لاچار کی پکارے سن کے اس کو جواب دیا کرتا ہے؟ 5 دلیلیں دی، 5. پھر اپنے علم کا ذکر کیا. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. یہ 20ویں پارے کی ابتدائی صفحہ، ابتدائی رکوع ہے. لا یعلم، میں مانا کروں نہیں جانتے، زور دار کروں، نہیں جانتے. من فی السماوات، جو کہاں رہتے ہیں؟ فرشتے، حوریں، حاملین عرش ملائکہ ہیں، جبریل، میکائیل، اسرائیل ہے، انبیاء کی ارواح ہے. والارض، زمین میں رہنے والے اولیاء، بزرگان دین، جنات. لا یعلم، نہ آسمان والے جانتے ہیں نہ زمین والے جانتے ہیں. الغیبہ، اس کو الا اللہ، الا اللہ. خدا گواہ ہے قرآن نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اس کی طرف کوئی آئے نہ تو اس کی اپنی مرضی ہے، قسمت ہے بیچارے. سیف الملوک سنے، وارث شاہ ہیر سنو، سلطان باؤد شیر پڑھو.
کان پہ ہاتھ رکھ کے مراسیوں کی طرح، پھر مراسیوں کی طرح اوپر بیلے ڈالوں گے. سیف الملوک بلے شاہ کا کلام، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دیتا ہوں. ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں. رضینا قسمت الجبار فینا، جو میرے رب نے تقسیم کی ہے اس پر ہم راضی ہیں. تمہاری قسمت میں سیف الملوک بلے شاہ کا کلام جھوٹی روایتیں رب نے رکھی ہیں، ہماری قسمت میں قرآن رکھا ہے. ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں. قرآن نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. کوئی اس طرف آئے تو صحیح. جب رب نے یہ کہہ دیا آسمانوں والے اور زمین والے غیب کو نہیں جانتے، میں جانتا، بس بڑی ہو گئی تھی. اللہ نے آگے ہاتھ دکھا. آگے اللہ نے کہا وما یشعرون ایان یبعثون. تو کہتا ہے وہ دلوں کے بھید جانتی ہیں. شاباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے. اگر شاباز بھی دلوں کے حال جانتا ہے نا تو انہو علیم بذات الصدور والی جو آیت ہے نا، یہ پتہ نہیں رب نے کیوں کہی، پتہ نہیں رب نے یہ آیت کیوں نازل کی. ان اللہ علیم بذات الصدور. دلوں کے رازوں کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ. جانے یا علی. اللہ نے حق کی کہا. تو کہتا ہے وہ دلوں کے راز جانتی ہیں، تیری نظر و نیاز کو جانتی ہیں، تیرے پکارنے کو جانتی ہیں، تیرے سفر کرنے کو جانتی ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں. جنہیں اپنے اٹھنے کا قبروں سے پتا نہیں، اسے تیرے حالات کا بھی پتا نہیں. ہم نے مقتدیوں کو یہ پڑھایا. ہمیں کیا خطرہ ہے کہ تیری تقریریں سنیں گے تو متاثر ہو جائیں گے. تیری تقریر کی ہونی ہے؟ پیر تے پیر رہ گئے، پیروں دیا بلیاں بھی رہ گئے. تو نے یہی سنانا ہے. اس سننے سے ہمارے مقتدی کیوں متاثر ہوں گے بھائی؟ اس سننے سے متاثر ہوں گے اس دلیل سے کہ پیر صاحب کی بکری تھی، بلی تھی، جتنے مہمان آنے ہوتے تھے اتنی مرتبہ بیاؤں کرتی. بلی دی میاؤں تے کتے دی بھاؤں. اس سے ہمارے لوگ متاثر نہیں ہوتے. انہیں میں نے قرآن سنایا، میں نے انہیں قرآن پڑھایا ہے. انہوں نے کیوں متاثر؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. قرآن بڑی عجیب کتاب، بڑی عجیب کتاب، بڑی خوبصورت کتاب. اللہ اس کی سمجھ دینا. بڑی خوبصورت. ہم تو ہر سال یہاں دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں یہاں. اس سال بھی انشاءاللہ 25 فروری کو شروع کریں گے. 45 دنوں کا کورس ہے، صرف 45 دن. 45 دنوں میں پورے قرآن کا ترجمہ بھی، تفسیر بھی. لوگ اس طرح ماہر ہی نہیں. نوجوان فارغ ہوتے ہیں، کئی لوگ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. اور اللہ کے بندوں یہاں مسجد میں آؤ.
ٹیک لگا کے بیٹھو، کرسی پر بیٹھ سکتے ہو کرسی پہ بیٹھ جاؤ، تو قرآن پڑھو، قرآن سنو، قرآن سمجھو۔ آپ اہل علم ہیں، دنیاوی تعلیم ہے آپ کے پاس، جائز تو نہیں ہے نا، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ذہن ذرا بنائیں، صرف 45 دن کا کورس۔ قرآن بڑی عجیب کتاب، یہ جو 20ویں پارے میں اللہ نے دلیلیں دی نا، اللہ نے دلیلیں دینے کے بعد ایک بات بڑی خوبصورت، علم غیب کی دلیل تو بعد میں دی، پہلے دوسری دلیلیں دی۔ پیدا کرنے والا میں ہوں، زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنانے والا میں ہوں، اس کا سینہ چیر کے نہروں کو جاری کرنے والا میں ہوں، لاچار کی پکارے سننے والا میں ہوں، مصائب کو دور کرنے والا میں ہوں، جنگلوں میں اور سمندروں میں تمہیں راستے دکھانے والا میں ہوں، بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبریاں بنا کے بھیجنے والا میں ہوں، ابتدا میں تخلیق کرنے والا میں ہوں، پھر میں ہی اس کو دوبارہ لوٹاؤں گا، تمہیں زمین و آسمان سے رزق دینے والا میں ہوں، یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو پھر سجدوں کے لائق اور نظر و نیاز کے لائق اور پکار کے لائق بھی میں ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تے 5 دلیلاں دتیاں نے، میں نے تو اپنی وحدانیت پر، اپنی مشکل کشائی پر، اپنی حاجت روائی پر 5 دلیلیں دی ہیں، ہاتھو برہانکم، تم بھی شرک پہ کوئی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتے ہیں، اگر تم سچے ہو کہ وہ خزانے بھر دیتے ہیں، اگر تم سچے ہو وہ شفائیں دیتے ہیں، اگر تم سچے ہو وہ صحت دیتے ہیں، اگر تم سچے ہو وہ اولاد دیتے ہیں، اگر تم سچے ہو وہ دستگیریں غوث اعظم میں لجے پالتے ہیں، کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، تو ان کی ان باتوں پر ہاتھو برہانکم، کوئی دلیل لے کے آؤ، لیکن شرک کی کوئی دلیل، شرک کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی بنیاد۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ کہتے ہیں شرک کی کوئی بنیاد نہیں، یہ اس درخت کی طرح ہے جس کو اکھاڑ دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ کہتے ہیں توحید اس دیا بنیاداں بڑیاں مضبوط نے، سب تو پہلے حضرت آدم رکھی، تو سارے نبیوں نے اس کو پانی دیا، اور پھر جب میرے آقا آئے نا تو پھر معاملہ نور علی نور، روشنی روشنی۔ چلیے ہم کس طرف چل گئے؟ حدیبیہ میں وہ معاہدہ ہو گیا، اب کسی کی نگاہ وہاں نہیں پہنچ رہی، سب پر عشق کا غلبہ ہے، اس کا غلبہ ہے محبت کا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم سچے نہیں ہیں، سچے ہیں تو پھر دب کے معاہدہ کیوں؟ حضرت عمر جب میرے نبی کے خیمے میں آئی یہ ساری باتیں کی تو میرے نبی نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس کی اطاعت کرتا ہوں۔ اب ہے سننے والی بات، تھوڑے سے کان بھی کھولو، سینے میں جگہ دو۔ حضرت عمر کہتی ہے میں نبی پاک کے خیمے سے نکلا، میں ابو بکر کے خیمے میں پہنچا، میں نے کہا ابو بکر یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ پریشان ہے نا صحابہ، ان کی نظر وہاں نہیں پہنچ رہی یا نبوت کی پہنچ رہی ہے تو پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔
نہیں کرتے ہیں۔ نبی نے جو جواب دیا تھا ابو بکر نے وہی جواب۔ معلوم ہوتا ہے ابو بکر کی نظر بھی وہاں پہنچ رہی ہے جہاں حضرت عمر کی نظر 2 سالوں کے بعد پہنچی۔ 2 سالوں کے بعد سمجھ آئی تو ہو، اسی کو قرآن نے کہا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اسی کو کہا۔ فتح مکہ تو 2 سال بعد ہوا، 8 ہجری میں، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ واپسی پر یہ سورت نازل ہوئی، رب نے اسی کو فتح مبین کا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کر۔ یہی حدیبیہ ہے۔ میں بعض اوقات آپ کو توجہ دلاتا رہتا ہوں، آپ اسے ذہن میں رکھا کریں، یہی حدیبیہ ہے جب مشرکین کے نمائندے آ رہے ہیں، وفد آ رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، میرے آقا تشریف فرما ہے، تو ایک وفد آیا تو میرے آقا کی پیٹھ کے پیچھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی، پیٹھ کے پیچھے انہوں نے چہرے پہ نقاب رکھا تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں کون ہوں، تلوار ہاتھ میں، میرے نبی کی حفاظت کر۔ نام کیا ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی۔ کئی ہمارے نوجوان یہاں بھی شاید کوئی ہو، کچھ لوگ جب تحقیق کے نام پر بیان کرتے ہیں تو وہ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، تاریخ کے رنگ میں کر دی، فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب، فلاں عالم فلاں محدث فلاں مفسر، حضرت معاویہ کے بارے میں کر دی، عمر بن عاص کے بارے میں کر دی، مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں وہ تنقید کر دی، کتابوں کا سہارا لے کر تنقید کر، لیکن اہل سنت کہلا کے سنیت کا لبادہ اوڑھ کے کہ میں اہل سنت ہوں، میں معاویہ کو صحابی مانتا ہوں کہ وہ صحابی تھے، مغیرہ بھی صحابی تھے، عمر بن العاص بھی صحابی تھے، تو وہ مان کے پھر کہتا ہے اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو ان تینوں کے خلاف تلوار سونپ لیتا۔ اس کا کلم موجود ہے، جو نوجوان متاثر ہو رہے ہیں، بڑا محقق ہے اور بڑی تحقیق کرتا ہے، وہ ایک تحقیق دی، میں حضرت مغیرہ، معاویہ، عمر بن العاص ان کے خلاف تلوار سونپ کے آنا۔ یہ ان لفظوں پہ غور نہیں کر رہے ہوئے، کتنے ظالمانہ لفظ ہیں، کس کے خلاف تلوار؟ کہتا ہے چلو میں تلوار کو نہیں سونپ سکا، اس وقت میں تھا نہیں، زبان تو چلا سکتا ہوں، زبان تو چلا سکتا ہوں، تو زبان تو چلاؤں گا۔ چلو یار یہ جو مغیرہ بن شعبہ ہے، جن کے خلاف اس نے تلوار اٹھانی ہے، یہ ان 1400 صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر کچھ بندے کو شرم کرنی چاہیے۔ کس کے متعلق کہہ رہے ہو یار اتنا بڑا جملہ؟ تلوار تو دشمن کے خلاف اٹھائی جاتی ہے، میں تلوار سونپ لیتا، 14
توبہ میں شامل ہے حضرت مغیرہ، اور صرف شامل نہیں ہے کہ کہیں دور خیمے میں بیٹھا ہو، میرے نبی کی پیٹھ مبارک کے پیچھے تلوار لے کے کھڑا، یعنی بڑا قریب ہے، تلوار لے کے کھڑا ہے۔ اور یہ جو 1400 صحابہ ہیں نا، ان کے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ تیری تحقیق کو میں جہنم کے 7ویں طبقے میں ڈالوں۔ اس کو تحقیق کہتی ہے، تلوار سونتنا، زبان چلانا۔ سورت فتح میں 27-26ویں پارے میں کیا کہا ہے رب نے ان 1400 صحابہ کے بارے میں؟ پڑھو نا۔ اور نوجوانوں، صحابہ کو قرآن کے نقطۂ نظر سے دیکھو، اس کے آئینے میں دیکھو۔ قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن الذین یا عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ الشجرہ کا معنی کرو، شاباش، راضیہ کا معنی، عن المومنین کا معنی، لقد کا میں معنی کرتا، وہ تو ہم نہیں آئے، لقد کا معنی تمہیں نہیں آئے گا، وہ میں کرتا ہوں۔ ماضی پر قد آ جائے معنی قسم کا بنتا ہے، اور قد کے شروع میں جو لام ہے یہ تاکید کے لیے۔ معنی کیا کریں گے؟ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی نہیں۔ معنی کریں گے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مولا تو قسم نہ چکتا، تو رب نہیں، کیا ضرورت پڑ گئی تھی قسم اٹھانے کی؟ اللہ نے فرمایا کہ کالے منہ والوں کو تو بتانا تھا نا کہ میرے نبی کے یار کیسے ہیں۔ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفات کی قسم ہے، مجھے اپنے الہ ہونے کی، معبود ہونے کی، مسجود ہونے کی، خالق رازق مالک محیی ممیت ہونے کی، السمیع العلیم المعز المذل ہونے کی، مجھے اپنے عالم الغیب کو مختار کل ہونے کی قسم ہے۔ جن مومنوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ کہتا ہے میں اس کے خلاف تلوار سونت گیا۔ ہمارا نوجوان کہتا ہے بڑا محقق ہے جی، بڑیاں کتاباں میں کھاندہ جی، بڑیاں تحقیقیں دکھاتا ہے۔ انہوں نے لبادے اوڑے ہوئے ہیں سنیت کے، یہ پھیلانا چاہتے ہیں رافضیت۔ لبادہ کون سا اوڑا ہے؟ سنیت کا۔ کوئی کہے کہ اس وقت تو وہ ٹھیک تھے اور اللہ نے ان کی ظاہری حالت دیکھ کر فیصلہ کر دیا، آگے اللہ نے، میں ترجمہ نہ کروں اور آپ سمجھ جائیں عربی، پھر ہے مزہ۔ آگے قرآن کہتا ہے فعالم، اللہ نے معلوم کر لیا ما فی قلوبہم، اللہ نے فرمایا دلن پرکھ کے فیصلہ کرا۔ یہ کہتا ہے تلوار سونت کے آتا مغیرہ کے خلاف۔ ان الذین یبایعونک، سورۃ فتح، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ کاش تمہیں عربی کی سمجھ ہوتی، کتنے خوبصورت لفظ میرے رب نے بولے۔ ان الذین یبایعونک،
انما یبایعون اللہ، میرے پیارے پیغمبر حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیٹھ کر جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ مغیرہ رب کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، یہ کہتا ہے میں اس زمانے میں ہوتا تو اس کے خلاف تلوار سونپ کے آتا۔ انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ ید اللہ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ تھا فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے نہیں نہ تم نے گہرائی میں جا کے سننا، تفکر نہیں نہ کرنا تم نے، اور سوچو تو صحیح ذرا یار، سوچو تو صحیح جب لوگوں نیچے میرے نبی کا ہاتھ، حدیبیہ کے 1400 صحابہ تھوڑا جواب ہی نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابہ کا ہاتھ، ان سب کے اوپر رب کا، سب کے اوپر رب کا، نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر ید اللہ فوق ایدیہم۔ پتہ نہیں میں نے پہلے یہاں کہا یا نہیں کہا، اکثر جلسوں میں کہہ رہا ہوں، آپ جائیں نا کسی رش والی جگہ، بہت بھیڑ ہو، دھکم پیڑ ہو، کوئی میلہ ہے، بہت رش ہے، بولتے رش بھی سیاسی جلسے جو آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہو 7-8 سال، آپ میں سے جو ذہین ہوں وہ میری مثال دینے سے سمجھ جائیں گے کہ میں آنکھ نہ کی چاہتا۔ چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ، آپ کو خطرہ ہو یہ گم ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، ادھر ادھر ہو جائے گا، ساڑی پنجابی چاہتے ہیں پھٹ جاسی، پھٹ ویسے، تو باپ اس کا ہاتھ پکڑ لے، معصوم بچے کا ہاتھ جب باپ کے ہاتھ میں آیا نا، اب باپ مطمئن ہو گیا بھئی اور بھٹک نہیں سکتا، ابوئی کو جو کھانا چاہتے ہیں، ابوئی کو جو کھانا چاہتے ہیں، معصوم بچے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں آ گیا، باپ مطمئن ہو گیا بھئی یہ ہاتھ میرے ہاتھ سے یہ بھٹک نہیں سکتا، بچے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں آئے تو وہ بھٹکتا نہیں ہے۔ ظالم لوگوں جن کے ہاتھ نبی اور رب کے ہاتھ نیچے نبی کا ہاتھ، حدیبیہ کے 1400 صحابہ تہاڈی مثال، ان میں ہے مغیرہ بن شعبہ جن کے متعلق یہ کہتا ہے میں اس زمانے میں ہوتا نا تو میں ان کے خلاف تلوار سونپ لیتا۔ اپنی حیثیت دیکھو، تم کون ہو، میں کون ہوں، میں تمہاری کیا بات کروں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں تیری بات کیوں کروں، میں اپنے اساتذہ کی بات کرتا ہوں، میں اپنے مرشد کی بات کرتا ہوں، میں اپنے آباء کی بات کرتا ہوں، میرے آباء، میرے مرشد، میرے اساتذہ جیسے لوگ، ان سے یہ ساری دھرتی بھر جائے، بھر جائے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، مغیرہ کے قدموں کے نیچے جو ریت کے ذرے لگتے تھے ان کا بھی مقابلہ نہیں۔ تم کیا جانو مغیرہ کو،
میں یہ کہتے ہوئے جسم پہ کب کبھی بھی نہیں آئی کہ میں اس زمانے میں ہوتا تو تلوار سونپ لیتا. حضرت مغیرہ کے خلاف ان کے مقابلے میں قصور کیا ہے؟ تکلیف تمہیں کیا ہے مغیرہ سے؟ تکلیف تمہیں یہ ہے کہ یزید کو ولی عہد بنانے کی تجویز، حضرت معاویہ کو کتابیں کہتی ہیں، کتابیں، اس میں پتہ نہیں کس حد تک صداقت ہے یا نہیں، کتابیں کہتی ہیں کہ ولی عہد بنانے کی تجویز حضرت معاویہ کے سامنے کس نے پیش کی؟ تکلیف تمہیں یہ وہ ساڑ کرتے پھرتے ہو، یہ جلن ہے تمہارے سینے میں، پتہ نہیں اس میں صداقت ہے بھی صحیح کہ کوئی نہیں. تحقیق تو کریں اس پر کہ اس میں صداقت ہے یا نہیں. مغیرہ بن شعبہ حدیبیہ میں پیچھے کھڑا ہے، وہ جو مشرکین کا نمائندہ تھا وہ بار بار بات کرتا نا، میرے نبی کی داڑھی مبارک پہ ہاتھ رکھتا، توہین. دشمن جو تھا تو بات کرتا تو میرے نبی کی داڑھی مبارک پر یوں ہاتھ رکھ کے یوں بات کرتا. اور وہ تھا کون؟ حضرت مغیرہ کا چچا. حضرت مغیرہ نے تو پہنا ہوا تھا نقاب، چچا تو نہیں پہچان رہا تھا کہ یہ کون ہے، یہ تو دیکھ رہے تھے کہ میرا چچا ہے. اس نے جب تیسری مرتبہ ہاتھ آگے کیا نا، مغیرہ نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ کے مار کے کہا پیچھے کر اپنا ہاتھ، اگر تم نے دوبارہ میرے نبی کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا اس دستے سے تمہارا ہاتھ توڑ کے رکھ. مغیرہ میرے نبی کی حفاظت کر، چچا سے ٹکرا رہا، تمہیں شرم کرنی چاہیے اس ہستی کے خلاف. لوگوں، جن خوش نصیب صحابہ نے میرے نبی کو قبر منور میں اتارا تھا، ان میں ایک مغیرہ بن شعبہ. تمہیں حیا نہیں آئی یہ جملہ کہتے ہوئے؟ شرم بھی نہیں آئی؟ میں حیران ہوں یار. مغیرہ کہتے ہیں جب دفن کر چکے، پڑیاں رکھنی، صحابہ باہر نکلے، حضرت علی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے اپنی انگوٹھی جان بوجھ کے قبر میں گرا، تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میری انگوٹھی گر گئی. حضرت علی نے فرمایا اٹھاؤ. میں اس کو کیسے بیان کروں؟ ہم تو نبی کے چہرہ پرانوار کو خواب میں دیکھنے کے لیے ترستے، خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے. لوگ شعر و شاعری کرتے ہیں، کاش ہم وہ پتھر ہوتے جن پتھروں پہ میرے نبی چلا کرتے ہیں، یا ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتے جن سے میرے نبی کے زخموں سے خون پوچھا جاتا. لیکن ہمارے نصیب کہاں. حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں قبر میں اترا، قبر منور میں اترا، میں نے آپ کے قدموں کی طرف سے اس آخری پتھر کو ہٹایا اور میں نے آقا کے قدموں کو بوسا. ایک روایت میں سر کی طرف سے ہٹایا اور میں نے آقا کے ماتھے کو چوما. مغیرہ وہ کتنا خوش نصیب ہے.
تک آ گئی، اس کے بعد میں قبر منور سے باہر نکلا، اور پھر وہ فخر سے کہا کرتے تھے کہ سارے صحابہ میں سے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں سب سے بعد میں نبی پاک سے جدا ہوا، سب سے آخر میں جدا ہوں۔ اتنا عظیم صحابی، میرے نبی کی تدفین میں شامل صحابی، اس کے متعلق یہ کہنا کہ میں اس کے زمانے میں ہوتا تو اس کے خلاف تلوار سونپ لیتا۔ ابھی یہ موضوع تھوڑا سا باقی ہے۔ حضرت صدیق اکبر، عقل و عشق کا حسین کیا عورت سے مشورہ لینا سنت ہے؟ کوئی حرج نہیں، بعض اوقات عورتیں اچھا فیصلہ کرتی ہیں۔ اسی حدیبیہ میں، چلو حدیبیہ سے مثال دے دو، اسی حدیبیہ میں صحابہ مغموم تھے، پریشان تھے، ان کے دلوں پہ بڑا بوجھ تھا، تو اب احرام کھولنے تھے نا، احرام کھولنے تھے تو ایک دم دینا پڑتا ہے۔ اگر بندہ احرام باندھ لے نا، پھر عمرہ نہ کرے تو دم دینا پڑتا ہے، یعنی بکرا ذبح کرنا، یہ ہے چٹی کفارہ۔ میرے آقا نے فرمایا دم دو بھائی، اپنے اپنے جانور ذبح کرو اور احرام کھول دو۔ صحابہ چپ، بیٹھ جائیں، صحابہ چپ، کیوں؟ مغموم ہے، پریشان ہے، اور ابھی بھی انہیں امید ہے بھائی شاید مکے دا رستہ احرام باندھے ہوئے، شاید تو میرے نبی خیمے میں آئے، اپنی اہلیہ محترمہ ازواج مطہرات میں سے ہماری ماں ام سلمہ، ان سے میرے نبی نے آ کے کہا میں نے کہا ہے کہ اپنے بکرے جانور ذبح کرو۔ صحابہ بڑے پریشان نے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے، کسی نے بھی ذبح نہیں کیا۔ تو حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا، کہا یا رسول اللہ آپ باہر نکلے، ذرا اونچی جگہ پہ جا کے نا آپ اپنے ہاتھ سے اپنا جانور ذبح کریں، احرام کھول دیں۔ تو فرمایا اس طرح کام ہو جائے گا؟ ام سلمہ نے کہا آپ کر کے تو دیکھیں۔ یوں ہی میرے نبی نے یہ کام کیا، اب صحابہ کو یقین ہو گیا کہ مکے جانے کا کوئی راستہ، صحابہ نے دھڑا دھڑ بکرے ذبح کرنے نے وہ مشورہ دیا تھا۔ یار یہ بڑی پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اگر نبی پاک نہیں سنتے تو روزے پر جا کر سلام کیوں کہتے ہو؟ سلام میں ضروری ہے کہ اگلا سنے؟ یہ جو نماز میں تم کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ کہتے ہو؟ سنتے ہیں؟ سنتے ہیں؟ انہاں دے تے سن دین، انہاں دی تے سن دین، تواڈی سن دین؟ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پاک حاضر ناظر ہیں؟ سن رہے ہیں سلام، کیوں دیتے ہو؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جہاں سلام دیا جائے وہاں سنے بھی؟ ابھی نماز کے بعد آپ کے نماز میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کن کو کر رہے ہو؟ ادھر کے نمازی سن رہے ہیں؟ اس میں تو کوئی سلام میں ضروری نہیں کہ وہ سنیں۔ یہ قسطوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور پوچھا بھی موبائل کے بارے میں۔ 4000 کا ہے قسطوں پہ، 46,000 کا ہے قسطوں پر، 65,000 کا ملتا ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ اگر شرط کوئی نہ ہو تو جائز ہے۔ شرط کا معنی یہ ہے کہ اگر 4 تاریخ کو آپ نے قسط نہ دی تو پھر ہر روز کا 50 روپے جرمانہ لگے گا، یہ شرط نہ ہو۔ یا تمہاری قسط شارٹ ہو گئی تو پچھلی قسطیں ضبط ہو جائیں گی، یہ شرط نہ ہو۔ آپ کا کوئی دوست ہے، نقد وہ 45,000 پہ، ادھار وہ 65,000 پہ آپ کو دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کاروبار میں۔ اگر 2 طلاق غصے میں دی تو کیا واقعی طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق ہوتی غصے میں، پیار دی کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ یہ بعد میں پتہ چلتا ہے بھائی غصے میں دی تھی جی، کوئی رستہ کڈو استاد جی، تو اس وقت غصے پہ قابو پایا کرو یار، غصے پہ قابو پایا کرو۔ پھر آپ 700 طلاق سے نیچے کھڑے نہیں ہوتے، پھر 700 طلاقیں دیتے ہیں آپ۔
غصے میں ہو، جس طرح بھی ہو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہمارے چھوٹے بھائی قاری عصمت اللہ صاحب نے مشارب العلم کے نام پر ایک ماڈل سکول، اس کے ساتھ اکیڈمی، اسی روڈ پر ڈاکٹر خلیل احمد صاحب خلیل کے کلینک کے ساتھ ہی یہ شروع کیا جی، مشارب العلم کے نام پر۔ مشارب العلم، مشارب کہتے ہیں گھات کو، پانی پینے کی جگہ جو ہوتی۔ تو یہاں ابتدا میں وہ بچہ لیں گے شروع میں، اور 5 سالوں میں اس بچے کو پرائمری بھی کرائیں گے اور حفظ قرآن بھی مکمل کریں گے۔ 5 سال کا بچہ 5 سالوں میں یہ سارا وہ کریں گے۔ اچھے قاری، اچھے ٹیچر، اچھی تعلیم سکول کی اس کے ساتھ ہوگی۔ باہر آپ کو اشتہار بھی ملیں گے۔ 4 فروری کو جامعہ ضیاء العلوم کا پروگرام ہے، تکمیل بخاری کا۔ 94 بچوں کی دستار ہوگی۔ پچھلے سال شاید پچھلے جمعے پہ میں نے 88 کا ذکر کیا، حفظ کے کچھ اور بچے آ گئے۔ 5 بچیوں نے اس سال حدیث پڑھ لی ہے، 3 سالہ کورس مکمل کر لیے، تو ان کی بھی چادر پوشی ہونی ہے۔ وہ 8 تاریخ کو ہوگی، وہ 8 فروری کو ان کا الگ پروگرام ہو۔ یہ 4 فروری کو بچوں کا پروگرام۔ اس میں نے کتابوں کے لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ کتابوں کا سیٹ دیں۔ 7,000 روپے کا ایک سیٹ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ آئندہ جمعہ اس کے لیے ہم بھرپور اپیل کریں گے انشاءاللہ۔ آگے جو ہم قرآن پاک کی تفسیر پڑھانا چاہتے ہیں، اس میں ہمیں 200 قرآن کے نسخے بھی چاہیے، جس کا آرڈر ہم دے چکے ہیں۔ 5 سیٹ اقبال صاحب ہیں جی، مزید 5 سیٹ آ گئے۔ ابھی تو میں نے کہا بھی نہیں اور وہ بول پڑے۔ اور بھی کوئی اگر قسمت والے لوگ ہیں، 1 سیٹ 2 سیٹ جتنا بھی وہ کر سکتے ہیں، کچھ احباب وہ اس کے ساتھ تعاون کریں ہمارے ساتھ۔ 200 قرآن پاک کے نسخے جی، یہ تو بہت عظیم کام ہے جی، اور وہ سستا بھی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 800 روپے کا ایک نسخہ ہوگا۔ 5 قرآن پاک، 5 قرآن پاک۔ قرآن پاک کا تو کوئی ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے یار سارے میں دیواں گا تے رپھڑ مکا دو تسی۔ ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں کہ وہ قرآن طالب علم اپنے پاس لے جاتے ہیں، گھروں میں لے جاتے ہیں، تفسیری فوائد لکھتے ہیں۔ جب تک وہ درس دیں گے، پڑھاتے رہیں گے، قرآن دینے والے کو ثواب صدقہ جاریہ ہے۔ وہ قرآن ہیں جی 10 نسخے یہ دیں گے۔ یہ قرآن والا بھی ٹھہر جائیں، اس میں ابھی کچھ دن ہیں، یہ بعد میں ایک جمعے پہ اپیل کروں گا۔ فی الحال آپ سیٹوں کی طرف آئیں۔ یہ جو مہمان ان بچوں کے آئیں گے، تقریباً 1000 کے قریب مہمان ہوں گے۔ ہر بچے کے تقریباً 10 مہمان ہوں، کسی کے 20 بھی ہوں، 40 والے بھی ہوں۔ وہ بسوں پہ آئیں گے کہ ہمارے بچے کی دستار ہے، تو ان 1000 آدمیوں کا کھانا بھی ہم نے دینا ہے۔ 22 دیگیں پکنی ہیں، 22 دیگیں ان مہمانوں کے لیے جو میرے مہمان ہوں گے یا آپ کے مہمان ہوں گے، آپ کے مہمان، سرگودا والوں کے مہمان۔ اس سلسلے میں بھی اگر کچھ لوگ تعاون کریں، اگلے جمعے کو اتنی رقم دے دیں ہمیں جھولی میں، 2 لاکھ 2.5 لاکھ، کہ وہ خرچہ بھی سارا ہمارا نکل آئے۔ آپ اس طرف توجہ کیا کریں، ورنہ کم ہو جانا، رک تو نہیں۔ اللہ کے دین کا کام ہے، میرا ذاتی کام تو ہے نہیں، اللہ کے دین کا کام ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ۔ دیں جی اذان، درس قرآن